السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے سود۔ پیسے لے کر اپنے گھر کو لوگ گروی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پیسے پر سود نہیں، میرے گھر کا کرایہ نہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستوں، ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ السلام علیکم فیض بھائی، آج کل جو پیسہ رکھ کے گھر گروی رکھتے اور مطلب بولتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ روپے میں یہ گھر گروی رکھے اور مطلب پیسہ آپ یوز کرو اور ہم آپ کے گھر کو مطلب بھاڑا نہیں دیں گے، تو مطلب بہت سے کا سب کا الگ الگ اس کے اوپر رائے رہتی، تھوڑا اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیں۔ بھائی نے ایک سوال بہت اچھا سوال کیا۔ بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور کسی سے اس کا گھر لے لیتے ہیں، پھر اس گھر میں آ کے رہتے ہیں، بولتے ہیں تمہارے پیسے کو سود نہیں۔ یہ آدمی بولتا تھا تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور ہمارے پیسے کو سود نہیں۔ سمجھا؟ مطلب الف نے بے کو جو ہے پیسے دیا، پیسے چونکہ بے نے الف سے لیا تو بے نے اپنا گھر الف کو دے دیا، الف اس میں آ کے رہتا ہے اور رہنے کے بعد اس کو کرایہ نہیں دیتا بے کو، اور بولتا ہے میں نے جو آپ کو پیسے دیا اس میں کو سود مت دو، تمہارے گھر کو کرایہ نہیں۔ تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی سود کی ہی ایک قسم ہے، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ آپ نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے، اور آپ کی حدیث سن لیجیے پہلے کیوں سود میں نے کہا۔ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ آپ نے قرض دیا 2 لاکھ، نفع کیا ملا آپ کو؟ گھر بغیر کرائے کے، سود ہو گیا نا پھر۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو لون دیا، ہینڈ لون دیا، اور اگر وہ آپ کو خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے، عام دعوت میں تو جا سکتے آپ، خاص دعوت دے کر بلا رہا ہے تو یہ دعوت قبول نہیں کی جائیں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ یہ پیسہ جو ادھار دیا اس کے بدلے نفع مل رہا ہے آپ کو دعوت، ورنہ وہ دعوت نہیں دیتا ہے آپ کو۔ آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیا، چلیے چائے پئیں گے، جبکہ عام طور سے نہیں پلاتا ہے، آپ کہیں جزاک اللہ یہ چائے میں نہیں پی سکتا ہوں اس لیے کہ نفع ہے یہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے بہت سارے لوگ جن سے وہاں پر سے گاڑیاں لیتے تھے، ہم ان کی مٹھائی کبھی نہیں لیتے، لاتے لوگ مٹھائی نہیں، ٹھیک آپ ویسے لا کے دیتے کہ ہم کو مٹھائی گاڑی لیتے کہیں سے نہیں، پھر ہم کو آپ کیوں دے رہے آپ؟ اس لیے کہ نہیں، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جن سے میں یار یہ لوگ نہیں لیتے، حالانکہ تحفہ ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ تحفہ عام دنوں میں لا کے دیتے ہیں کہ ہم کو، تو پھر ابھی مت دیجیے، اس لیے کہ آپ ایک فائدہ اٹھائیں ہم سے، گاڑی لی اور آپ دے رہے، لون لی اور لے، پھر وہی ہو گیا۔ پھر ایسا نہیں کہا کہ ہم بھی ایک طریقہ نکال رہے ایسے کھانے کا، ٹھیک۔ بہرحال تو ہر وہ جو رقم ہو جو نفع لے کر آئے ادھار وہ سود ہو جاتا ہے۔ اب لہٰذا آپ نے اس کو کیا کیا، الف نے کیا کیا، بے کو 2 لاکھ روپیہ اس کو دیا، بے بولتا ہے میرا گھر تم لے لو، ٹھیک، اور میرا گھر لے لو اور اس میں کرائے سے رہو، ٹھیک، اور میں کرایہ نہیں لوں گا۔ تو یہ جو کرایہ جو الف نہیں دے رہا، یہ خود بخود وہ کرایہ سود ہے نا، یہ کہیں اور ہے تو دیتا تھا، دینا ہی پڑتا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ تمہارا گھر رہن پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بولتا ہے میرے پیسے کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں۔ تو یہ تمہارے گھر کو کرایہ کیوں نہیں بھائی؟ پیسہ دینا، ہینڈ لون دینا تو جائز ہوا، لیکن تم اس کا گھر میں بس جا رہے ہو، پھر گھر کو کرایہ نہیں آپ دے رہے ہو، یہ کرایہ جو آپ بچا رہے ہو یہ سود ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں اورنگ آباد میں بالکل عام نظر آ رہا ہے یہ چیز، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، ایک تو لا علمی ہے لیکن بہت سو کو علم ہونے کے بعد بھی یہی حرکت کرتے ہیں، نہیں پیسے دیے 2 لاکھ تو پھر کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے، 2 لاکھ روپے میں انویسٹ کرتا تو کتنا فائدہ ملتا تھا میرے کو، تو جاؤ انویسٹ کرو نا۔ نہیں فرق کیا ہے، میں صرف 2 لاکھ دے کے 4,000 روپے گھر لے رہا ہوں، 2 لاکھ دیتا تو 2,000 روپے میرے کو انکم ہو جاتی تھی، 4,000 مطلب انکم، تو ٹھیک ہے نا انویسٹ کرو نا۔ پھر رسک فیکٹر دیکھو، ڈوبنے کا ڈر دیکھو، فلاں دیکھو، بزنس اڑ سکتا ہے نا، آگ لگ سکتی ہے، کتنے فیکٹرز۔ نہیں دونوں تو برابر۔ بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک صاحب آئے بولے 5 لاکھ روپے میں نے بینک جو ہے ایک گھر بنایا، 25,000 روپے کو اس کو کرایہ آ رہا، جائز ہے؟ تو میں نے کہا جائز ہے۔ 5 لاکھ میں نے بینک میں رکھا، 25,000 روپے کو آ رہا، جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے دیکھو بات تو ایک ہی ہے نا، بولے 25 اور 25، 5 اور 5، سمجھ رہا؟ بس تھوڑا سا سمجھ کی ضرورت۔ سمجھ کیا معلوم آپ کو؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اتنی آیت سمجھ لے۔ تو یہودیوں نے کیا کی ہے جب آیت ہے سود کی حرمت کی، یہودیوں نے کیا بولے صحابہ کو کہ صحابہ جو تم تجارت کرتے نا وہ بھی سود ہے۔ کیسے؟ تم مال لاتے ہو 100 روپے کا شام سے، 110 میں بیچتے ہو، 10% سود ہے بولے۔ تو اللہ نے آیت اتارا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور ربا سود کو حرام قرار دیا۔ یہ بات سمجھیے، گھر لے کر کرائے پہ دے کر 25 کمانا حلال ہے،
5 लाख रुपए घर लेकर 25 कमाना हलाल है, 5 लाख का बैंक में डालकर लेना हराम है। अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम। ये बात समझना है। तो नहीं समझ में आने लगी, बहुत जिद करने लगी। मैंने कहा चलिए अब एक जड़ मोटा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत जड़ एग्जाम्पल है, अगर समझ गए तो सब समझ जाएंगे। तो बोले ठीक। मैंने कहा आपकी शादी हुई? तो बोले हाँ शादी हुई। बोले आपकी वालदा, आपकी बहन और आपकी बीवी में क्या फ़र्क है? तीनों औरतें हैं, माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बीवी भी औरत है। फिर बीवी के पास जो काम करती है दोनों के पास क्यों हराम है? तीनों भी औरतें। शरीयत ने बोले माँ को महरम, बहन को महरम रखा है ना, बस मतलब यही मसला है। शरीयत ने तिजारत को हलाल, सूद को हराम। दोनों में पैसा है, दोनों औरतें हैं, बहन भी औरत है, बीवी भी औरत है। बहन हराम है, बीवी हलाल है। क्यों? उनका सवाल था 5 लाख 5 लाख, 25,000 25,000, क्यों? तो इधर बहन है इधर बीवी है, एक से शादी होती है एक से नहीं होती, क्यों? अल्लाह ने बहन को हराम और बीवी से निकाह हलाल करार दिया। बस यही फर्क है, हलाल हराम को समझना है। वो आप क्या ऐसा करेंगे 5 लाख 5 लाख 25 ये करेंगे तो फिर वो शैतान ले जाता बराबर है, लो जी तुम कुछ नहीं, सब हलाल है, ये मुसलमानों ने, ये मुल्लाओं ने निकाले, अब छोड़ो इनको, मुल्ला उल्ला को सब करो। वो उस जमाने में जो सूद था वो हराम था, ये आज की बैंकिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड हाईली, ये सब जायज़ है। वो जमाने में जो लेते थे पैसे दे के पैसे, वो हराम है। अब उन पैसे का अपन घर ले रहे उनसे, अपन गाड़ी ले रहे उनसे, अपन फ़ायदा उठा रहे तो दे रहे उनको, सब छोड़ दीजिए, शैतानी हीले याद रखिए। अहल्लल्लाहुल बई हलाल है। तो बहरहाल वो तिजारत जो लोग कर रहे हैं कि भाई तेरे घर को किराया नहीं, मेरे पैसे को सूद नहीं, वो सूद ही है। और उनको वो घर या तो किराए पे लेना पड़ेगा या तो घर लीजिए मत, हाँ गिरवी रख सकते हैं, अपने ताबे में रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए कि वो जब वही मामला जेवरात का होगा। जेवरात, कोई अगर जेवर गिरवी रख के दे रहा है पैसे तो जेवर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रखेगा उठाकर अपने लॉकर के अंदर, इस्तेमाल करेगा तो फिर वो अमानत में ख़यानत करने में शामिल होगा और नफ़ा उठा रहा है उसकी वजह से, वो भी जायज़ नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं कि इस वीडियो से और भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर हमारा ताउन करें ताकि हम ऐसे क्वालिटी के और भी वीडियोज़ जो है बना सकें और ये पैगाम इस्लाम का दूसरों तक भी पहुँचा सकें। जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो आप ज़रूर हमारा ताउन कीजिए। आप अपना ताउन हमारे बैंक अकाउंट्स या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जो है हम तक भेज सकते हैं, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि कोई रकम छोटी नहीं होती, तो ज़रूर आप अपना ताउन करें। आप हमें ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ताउन कर सकते हैं और आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़कात और सदक़ात हम तक पहुँचाएँ। बिलख़ुसूस रमज़ान के महीने में आप हमें याद रखें ताकि इस दावत व तबलीग के काम में आपका भी ताउन लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।